الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیہی اور نظری کیا فرق ہے یا دونوں کا کیا مطلب ہوتا ہے منطق میں؟ بہت آسان سی چیز ہے۔ ہر وہ بات یا ہر وہ مفہوم یا ہر وہ چیز جس کے لیے ہمیں سوچ بچار نہ کرنی پڑے، کیل و کال کی ضرورت نہ پڑے، بحث مباحثے کی ضرورت نہ پڑے، دلیلیں نہ دینی پڑیں، اس کو بدیہی کہا جاتا ہے۔ جیسے آگ گرم ہے، برف ٹھنڈی ہے، سورج کی کرنیں روشنی پھیلاتی ہیں، تو اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں۔ ماں باپ جو ہے وہ شفقت کرنے والے ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، یہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو بچوں کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ ان کے لیے ان کو سمجھانا نہیں پڑتا، ان کے لیے ان کو کچھ دلیلیں نہیں دینی پڑتی، کچھ ایکسپیریمنٹ نہیں کرنے پڑتے، کچھ تجربات نہیں کرنے پڑتے، بلکہ وہ خود بخود ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں باتیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو بدیہی کا درجہ رکھتی ہیں، جس کے لیے دلیل کی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر بحث در بحث ہوتی چلی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے یا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے، بحث ہے۔ اس میں دلائل دیے جاتے ہیں دونوں جانب سے، دونوں جانب سے بات کی جاتی ہے، رد ہوتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پہ قبر کا عذاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اب یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اسلام اور غیر اسلام کے درمیان بحث ہے، اس میں دلیلیں ہیں، اس میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جن میں ہمیں دلیل نہیں چاہیے ہوتی، جن میں ہمیں کوئی بحث کی حاجت نہیں پڑتی، سمجھنے کی حاجت نہیں پڑتی، بلکہ ہمیں وہ آٹومیٹکلی خود بخود، عام طور پہ بچہ پروان چڑھتا رہتا ہے، اب نشو نما پاتا رہتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو خود بخود سمجھتا جاتا ہے۔ اس کے لیے اس کو باقاعدہ کوئی ایجوکیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو عقل رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ آپس میں ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں، دلیلیں بھی دیتے ہیں، آپس میں بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نظری ہیں۔ بس بدیہی اور نظری میں جو مین کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ بدیہی میں جنرلی ذہن دلیل نہیں مانگتا، ذہن کو سمجھنے کی حاجت نہیں ہوتی، ہم خود بخود ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور نظری میں چاہے وہ اسلامی اعتقادات سے تعلق رکھتی ہوں یا سائنسی نظریات سے تعلق رکھتی ہوں، یا اس کے علاوہ کوئی تجرباتی چیزیں ہوں، وہ ساری کی ساری نظری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن میں بحث کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے صحیح غلط ہونے پر آپس میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، جن کے اچھے برا ہونے پر دلائل ہوتے ہیں، بحثیں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری نظری شمار کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز میں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔